سال کے بعد کہا تھا کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس شہر میں تھک جاؤ گے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے، آنسوؤں ابنی آنکھوں میں ہی رہنا سیکھو، دامن مفتی اعظم نہ کہیں پاؤ گے، آنسوؤں ابنی آنکھوں میں ہی رہنا سیکھو، دامن مفتی اعظم نہ کہیں پاؤ گے۔ اگر امیر تحریک سنی دعوت اسلامی کہ پوری زندگی کے خاکہ کو نہیں چھوڑا جائے، اس وقت تک ان کی خدمات کا باب ادھورا رہے گا جب تک کہ سنی دعوت اسلامی کو شامل نہ کر دیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ممبئی کے نئی نسلوں میں خرافاتیں زیادہ ہیں، مگر لوگ اس بات کو بھی اقرار کرتے ہیں کہ جتنے ممبئی عروس البلاد اور گرد و نواح مہاراشٹر کے مساجد میں نوجوانوں کے سر سجدے میں جھکے ہوتے ہیں، ملک ہندوستان کے شاذ و نادر کسی خطے میں نظر آتے ہیں، اگر اس کا پس منظر اور پیش منظر آپ دیکھیں گے تو یہ وہی ذات گرامی ہے، انہی کی تحریک ہے جنہوں نے لوگوں کی پیشانی میں سجدوں کی لذتوں سے آشناس کرایا ہے۔ یہ وہ ذات ہے جنہوں نے نئی نسلوں کے سماعتوں کے پردوں پر مصنوعی گانوں کو ہٹا کر کے حضور کے عشق کا رس گھولا ہے۔ یہ وہ ذات گرامی ہے کہ ممبئی کے لوگ عید تو بھول سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا سنی دعوت اسلامی کا جو اجتماع ہوتا ہے وہ عیدوں سے بھی بڑی عید لوگ مانتے ہیں۔ اور اس وقت میں اس سال تھا اور جب میں پروگرام کے بعد CST اسٹیشن پر پہنچا تو ایسا لگتا تھا کہ یقیناً یہ کسی اور کا شہر نہیں بلکہ غریب نواز کے شہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ دور دور تک ٹوپیاں نظر آ رہی ہو، آپ کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی اس زمین کو، اس شہر کو۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس شہر کے اراکین، علاقے کے منتظمین کو کہ آپ نے ان ذات گرامی کو بلایا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آئیے محبت اور احترام کے ساتھ اور بس یہی سوچ کر کے کہ دریائے عقیدت کو اترنے نہیں دیتی، گلزار مودت کو بکھرنے نہیں دیتی، مرتے ہیں اسی غم میں ہمیں مارنے والے، زہرا کی دعائیں ہمیں مرنے نہیں دیتی، مرتے ہیں اسی غم میں ہمیں مارنے والے، زہرا کی دعائیں ہمیں مرنے نہیں دیتی۔ آئیے محبت اور احترام کے ساتھ پورا مجمع اللہ اور اس کے رسول کی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ان پاک باز شخصیات کو گواہ بنائیں تاکہ ان کی گواہی میدان محشر میں بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں یہاں سے وہاں تک۔ نعرے کا آپ کا فرمائش تھا مگر انشاءاللہ پھر کبھی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو ذات آپ کے درمیان آئی ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر بنجر زمین پر قدم رکھ دے تو وہاں خانقاہوں کا وجود آ جاتا ہے۔ تو محبتوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور دل لگا کر کے اللہ کے اس کے رسول کی محفل میں اپنے اعتقاد کے بازوؤں کو مضبوط کرے۔ ہر ہاتھ اٹھے محبت کے ساتھ میں، اس خیال اور اس فکر کے ساتھ کہ ہم خالق اکبر کا کرم دیکھ رہے ہیں، افلاک پہ آقا کے قدم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں سرکار امم کو، ہم سب کو مگر شاہ امم دیکھ رہے ہیں۔ محبتوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، نعرہ تکبیر، اور ذرا محبت سے اب کی آوازیں بلند ہو جائے۔ ان سادات کرام کی گواہی حضور قبلہ سید امین القادری صاحب اور امیر سنی دعوت اسلامی کی گواہی ان پاک باز شخصیات کے توسل سے ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی، امیر تحریک سنی دعوت اسلامی، سرکار مدینہ کانفرنس، آمد اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مل گئی ہے جو مجھے وہ شہرت نہیں جانے والی، جو ملی ہے مجھے شہرت نہیں جانے والی، مل گئی ہے جو یہ نسبت نہیں جانے والی، میں کھلونا ہوں مگر قادری دربار کا ہوں، ٹوٹ بھی جاؤں تو قیمت نہیں جانے والی۔ تو کیا کبریا کو بھول گئے، پھر اس کے بعد جزا اور سزا کو بھول گئے، سوال کیا ہے مسلمان تباہ حال ہے کیوں، جواب یہ ہے رسول خدا کو بھول گئے۔ عزیزان گرامی وقار، جو آپ نے حضور قبلہ مخدوم گرامی وقار شہزادہ غوث اعظم سیدی واقعی مولائی مخدوم گرامی وقار حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ کا خطاب سماعت کیا، دریں اثنا وہ ذات تشریف لائی، امیر تحریک سنی دعوت اسلامی، عالمی شہرت یافتہ ذات گرامی، دعائے مفتی اعظم ہند کرامت سرکار اعلیٰ حضرت، انشاءاللہ حضرت کا ناصحانہ عالمانہ خطاب آپ سنیں گے اور اپنے دلوں کی کائنات کو روشن و تابناک کریں گے۔
بھائی غلام غوث غزالی سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں نعت پاک رسالت میں آپ کے کچھ شعر لے کر کے محبتوں کے ساتھ استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار مدینہ کانفرنس، آمد اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ذکر یہ صبح و شام کیا ہوگا، ذکر یہ صبح و شام کیا ہوگا، سوچے ہر خاص و عام کیا ہوگا، جن کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہوں اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ کہ فلسطینی بچوں اور ماؤں کے دلوں سے ایک صدا آتی ہے کہ حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ، حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ، ٹوٹی ہی سہی دوستو شمشیر تو لاؤ، آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو، پہلے زباں پہ نعرہ تکبیر تو لاؤ، آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو۔ کبھی کبھی جلسے میں جب جاتے ہیں تو لوگ اتنا بولتے ہیں کہ ان کو منع کرنا پڑتا ہے۔ فلسطین کا ذکر کر رہے ہیں لوگ تو بارود بم کے سامنے اللہ کی تسبیح، اللہ کا نام لے رہے ہیں، اس کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، اور آپ جلسے میں بیٹھ کر کے بھی رب کو نہیں پکار سکتے تو پھر زندگی کس کام کی؟ جو بے زباں ہیں وہ اسرار کھولنے لگ جائیں، اگر وہ چاہیں تو پتھر بھی بولنے لگ جائیں، اگر درود زبانوں پہ لکھ دیا جائے، میرا یقین ہے گنگ کہ ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم اپنی ماں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں۔ ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم اپنی ماں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں۔ آئیے غلام غوث غزالی صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف